در بیان خاموشی و سخاوت۔ بیٹا غور سے سمجھیں، آپ فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ چار چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں جو نقطہ بیان کر رہا ہوں اس نقطے کو یاد کر۔ شیخ فرید الدین عطار آپ سخاوت فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ یاد کر، چار چیزوں سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ چار چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی ہے نا، خاموشی، وہ ہمیشہ ہر فکر سے محفوظ رہ گیا ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کی ہے، خاموشی کے ذریعے اس کو فکر سے محفوظ ہونا حاصل ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ خاموشی اختیار کرو کہ خاموشی سے انسان ہر فکر سے محفوظ رہتا ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جون جس طرح کرتا رہے آپ خاموش ہیں، یہ خاموشی نہیں ہے۔ خاموشی اس وقت کی جاتی ہے کہ جب ہر سیٹ پر جناب جی اسلامی نظام حکومت ہو، مسلمانوں کے رہبر مسلمان ہوں، اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کا قانون ہو، ہر سیٹ چوری چکیٹی ڈاکو سے مسلمان محفوظ ہوں، ان کے عزت بھی، ان کا دین بھی، ان کا مال بھی، پھر تو خاموشی اختیار کر۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جی مسلمانوں کی عزتیں لوٹ جائیں تو خاموش ہو کر بیٹھا رہے۔ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے، کئی حملے کر کے سکولوں کے ذریعے اور کوئی یونیورسٹیوں کے ذریعے اور کئی حملے ہو رہے ہیں، تو خاموش رہ کے جناب جی نہیں، خاموشی سے ہی تو فکر سے محفوظ رہتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے دین پر حملے ہوں اور تو خاموش ہو کر بیٹھا رہے۔ ہم جی کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اب یار اس دور میں یہ بات بھی بڑی چل گئی، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کچھ نہ کہے وہ دلہ ہوتا ہے۔ وہ دلے کی مانند ہوتا ہے نا، کہ جناب جی دلہ جیسے اپنے گھر میں دلہ گیری کرتا ہے، گھر کے سامنے تو مونچھیں کو جناب جی وٹ دے کر بیٹھا ہوتا ہے، گھر کے کوئی آتا ہے جاتا ہے سارا دن آنا جانا لگا، وہ خاموش ہو کر بیٹھا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا تو دلہ ہے نا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تو ہمیشہ کسی کو کچھ نہ کہنا یہ خاموشی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ جو سوال اٹھا ہے، کسی کو جناب جی کچھ نہیں کہنا چاہیے، اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا ہوتا 1,24,000 کم پیش پیغمبر کیوں آئے؟ سمجھ آ گئی؟ کسی کو کچھ نہیں کہنا تھا، رب نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ رب نے پیغمبر اس لیے بھیجے ہیں کہ کسی کو تو کچھ کہنا ہے، ورنہ جیسا نظام تھا چلتا رہتا، بس ٹھیک ہے، پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بھیجے اس لیے کہ کسی کو کچھ کہنا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہنا یہ سب سے بڑا کفر ہے، کہ جناب جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اس ظالم اور فاسق آدمی کا کام ہوتا ہے اس طرح کی زبان بولنا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، تو خاموشی یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کے دور میں انسان خاموشی اختیار کرے، جناب جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ اتنے پرفتن دور میں جو انسان برائی کے خلاف نہیں بولتا، بس میٹھی میٹھی جناب جی باتیں کرتا رہتا ہے، برائی کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، ایسے سمجھو کہ وہ بولنے کے ساتھ ہی زنا کر رہا ہے، اتنا بڑا مجرم ہے وہ۔
برائی کو برائی سمجھنا، اسلام کو اسلام سمجھنا، منافق کو منافق سمجھنا، کفر کو کفر سمجھنا، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، نہ تو کسی کافر کو ہم کچھ کہتے ہیں، نہ 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 کافر تو رہنا چاہیے، ہم تو اسے کچھ نہیں کہتے. یہ بات غلط ہے. تو خاموشی سے مراد یہ ہے کہ محترم کہ جناب ہر قسم کی، جب ہر سیٹ پر اسلام مسلمانوں کا دین، عزت، ہر چیز محفوظ ہو، قانون اسلام کا ہو، پھر خاموشی اس طرح اختیار کر کہ یکدم زبان کو نہیں بند کرنا، اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے. یہ تیری خاموشی ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ اگر تو سلامتی چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ مینوں سلامتی ملے، پھر اس طرح کر، علل اعلان نیکی کر، علل اعلان نیکی کر. اگر تو چاہنا ہے کہ مینوں سلامتی ملے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور فرمایا تیسری چیز، اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں سرداری ملے تو پھر سخاوت اختیار کر. سرداری چاہنا ہے تو سخاوت اختیار کر. بخل میں کچھ نہیں ہے، بخل سے سرداریاں نہیں ملتی. بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری نعمت دے وچ اضافہ ہوئے، پھر رب دا شکر ادا کر. چار چیزوں کے ذریعے چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں. چار چیزوں کے ذریعے چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں. خاموشی سے ہر فکر سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور اگر سلامتی چاہنا ہے تو علل اعلان نیکی کر. اگر چاہنا ہے میں سرداری میں حاصل ہوئے تو پھر سخاوت کر. اگر چاہنا ہے کہ نعمت دے وچ اضافہ ہوئے پھر رب دا شکر ادا کر. بات نہیں سمجھ آئی؟ تاں کر کے تو بزرگ فرما دے نا کہ جس آدمی نے خاموشی نو اپنایا ہے نا، سلامتی دا لباس دے کندھے تے. سمجھ آ گئی بیٹا؟ ہاں. اگر تو چاہنا ہے کہ جناب جی میں اطمینان تے رہواں، پھر اس جہان دے رہن والی مخلوق دے نال برائی نہ کر، ایدے بارے برا نہ سوچ. سمجھ آ گئی؟ ہاں. پھر